السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے چونکہ انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ انسان اثر قبول کرتا ہے، انسان کسی کی اخلاق سے، کسی کے کردار سے، کسی کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا فرمایا کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو، تاکہ تمہاری چال چلن میں، تاکہ تمہارے بولنے میں، تاکہ تمہارے اخلاق میں، تاکہ تمہارے کردار میں سدھار پیدا ہو، مٹھاس پیدا ہو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں، اس آیت کے تحت کہ آج سن 2026 میں جب یہ آیت تلاوت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اس کا مطلب ہے آج بھی دنیا میں سچے لوگ موجود ہیں۔ سن 2026 میں اور سن 2050 میں جب تک قرآن باقی رہے گا اور جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، تب تک دنیا میں سچے لوگ بھی موجود رہیں گے۔ یہ آپ نے دلیل پیش کی ہے کہ سچے لوگ ہمیشہ دنیا میں موجود رہتے ہیں، اللہ کے اولیاء اکرام اس آیت کی روشنی میں ہمیشہ دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے سچے لوگ ہیں تو کہا ہے نا اللہ نے۔ دوسری بات، نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ کا دوست ہے آپ بھی اسی طرح کے۔ اگر آپ کا دوست ایفائے عہد کرتا ہے، اگر آپ کا دوست اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار والا ہے، تو آپ بھی اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار والے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نبی پاک کے دوست تھے اور عمر میں 2-2.5 سال نبی پاک سے چھوٹے ہیں۔ نبی پاک سخاوت والے تھے، نبی پاک رقیق القلب تھے، نبی پاک نماز زیادہ پڑھنے والے تھے، نبی پاک غریبوں کے کام آنے والے تھے، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق عالیہ بڑا بلند مرتبہ، کیا کہنے آپ کے اخلاق عالیہ کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جناب صدیق اکبر بھی بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے، جناب صدیق اکبر بھی رقیق القلب تھے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جود و سخاوت کرنے والے تھے۔ تو دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری بیچنے والا، کہ تم اس کے پاس بیٹھو تو اس سے چاہے کستوری خوشبو نہ بھی خریدو تو تم سے لازمی خوشبو تو آئے گی آئے گی۔ اور اگر آپ بری صحبت اختیار کرتے ہیں تو نبی پاک نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح لوہار کی بٹی، تم اپنے کپڑوں کو بے شک جتنا بھی سمیٹ کر بیٹھو، اس کے چھینٹے تم پر بھی پڑیں گے اور تمہارا دامن بھی داغدار ہو جائے گا۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ، میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ حدیث پاک پڑھ کے انہوں نے پھر یہ شعر لکھا کہ درد مندہ دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے گھلے ملن ہزاراں، تے بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ تو آپ بچیں بری صحبت سے۔ آپ یقین کریں، بڑے درد دل سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اولاد والد کے ہوتے ہوئے صرف یتیمی کی زندگی اس وجہ سے گزار رہی ہے کہ والد نے بری صحبت اختیار کی، اور بری صحبت اختیار کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ والد پھر نشے پر لگ پڑا۔ اب جو آپ کو پتہ ہے، جو بندہ نشے پر لگ پڑے اس نے تو اپنا نشہ پورا کرنا ہے، اس کو پھر نہ بیوی کے حقوق کا خیال، نہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال، نہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے بری صحبت کی وجہ سے۔ اپنا خاندان، اپنا گھر بار، اپنے بچے برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر انسان بری صحبت اختیار کرے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا دریا کے کنارے تاکہ وہ جلائے اور روٹی کا انتظام کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے دریا جہاں ہوتا ہے وہاں کشتی بھی ہوتی ہے، اور کشتی بھی لکڑ کی بنتی ہے۔ تو یہ جو لکڑ ہے
جو ایک شخص اٹھا کر اب تھوڑی دیر بعد آگ میں پھینک دے گا، یہ لکڑ کشتی سے کہنے لگی کہ میں بھی لکڑی ہوں، تم بھی لکڑی ہو، لیکن تمہاری لوگ عزت کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، تم ایک جگہ سے لوگوں کو اٹھاتی ہو دوسرے کنارے پر جا کے پہنچا دیتی ہو، میں تو ابھی تھوڑی دیر بعد جلا دی جاؤں گی، تو تمہارے ہے تم بھی لکڑی ہو میں بھی لکڑی ہوں، تمہارا اتنا رتبہ بلند کیوں ہے، اتنا مقام تمہیں اتنا کمال کیسے حاصل ہوا ہے، لکڑی میں بھی ہوں لکڑی تم بھی ہو۔ تو کشتی والی لکڑی نے کیا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے کاریگر مل گیا ہے، تمہیں کاریگر نہیں ملا، مجھے اچھی صحبت میسر آ گئی ہے جس نے مجھے ایک طرح دیا ہے، ایک خوبصورت شکل صورت عطا کر دی ہے، مجھے ایسا کاریگر ملا ہے، مجھے ایسی صحبت میسر آئی ہے جس کی وجہ سے میرا کمال بلند ہو، میرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے اور میں درجہ کمال تک پہنچ چکی ہوں۔ تو اچھی صحبت انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، اچھی صحبت انسان کے اخلاق کے اندر حسن پیدا کرتی ہے۔ انسان جب اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس پر چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اگلی بات تو ہمیشہ ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بری صحبت سے اجتناب کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی مطابقت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مماثلت پائی جاتی ہے، کوئی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں کوا کوے کے پاس بیٹھتا ہے، چڑیا چڑیا کے پاس بیٹھتی ہے، چیتا چیتے کا دوست ہوتا ہے، شیر شیر کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن مولانا جلال الدین رومی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک کوا چیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوا چیل کے پاس بیٹھا ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور کیا تو جب وہ چلے دونوں تو میں نے دیکھا کہ دونوں پاؤں سے لنگڑے تھے، کوا بھی ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، چیل بھی ایک پاؤں سے لنگڑی تھی۔ تو یہ مماثلت جب پائی جاتی ہے تو تب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح دیکھ بھالے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگلی بات نوح علیہ السلام نے اپنے ہے میرے بیٹے، چونکہ اولاد سے والہانہ محبت ہی نا، یا بنی ارکم معانا، ہے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جائے، یا بنی ارکم معانا ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ساتھ آ جا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر اخلاقی حرکات کرتا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر صالح اعمال کرتا تھا، لیکن غیر صالح اعمال کرنے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکم معانا، ہمارے ساتھ آ جا، یہ جو کشتی میں ایمان والے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی فضل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی کرم، حالانکہ تو نیک نہیں ہے، تو غیر صالح اعمال کرتا ہے، لیکن تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کریم تیری بھی مغفرت فرما دے گا، تجھے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ اپنے بیٹے کو بلانا یہ درس دیتا ہے اس بات کا کہ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ نیک لوگوں کے پاس آئے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں اس پر بھی برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ 100 قتل ایک شخص نے کیے بنی اسرائیل، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ 100 قتل بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیے، 100 قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کا خیال آیا، ابھی توبہ صحیح طریقے سے کی بھی نہیں، لیکن نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ چلا تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ سکڑ جا، حالانکہ وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ نے فرمایا زمین کو کہ سکڑ جا، اور وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اللہ کریم نے اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دی، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، اٹھ فریدا ستیا جاگ تے خلقت ویکھن جا، مت کوئی مل جاوی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا جاگ تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جاگ تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا ہی تیری ڈاڑے نال پریت۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات اللہ کریم نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں پر اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ ہے کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، کہ ان کا کتا غار کے دانے پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا غار کے دانے پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو قرآن کا تو ہر لفظ ہدایت ہے، قرآن کا تو ہر حرف ہدایت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتے کے بیٹھنے کا سٹائل بیان کیا ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کی سنگت اگر کتا بھی کر لے تو اللہ کو وہ بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کو وہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے، اس کے سٹائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ظالم بادشاہ کے خوف سے جب اولیاء کرام دور ہوئے اور انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ تو ایک اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ یہ کتا تو ہمیں پکڑوا دے گا جب یہ بھونکے گا، کیونکہ حیوان چیز ہے۔ تو کتے کو زبان عطا ہوئی اور کتا بولا، اور میاں محمد بخش علیہ رحمہ عارف کھڑی شریف نے یہاں شعر لکھا ہے کہ نہ میں پونکاں، کتے نے کیا کہا کہ نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، چنگیاں دی میں سنگت کرنے مت میں بھی بخشیا جاواں۔ اگر کتا بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، سنگت اختیار کرے، تو کل قیامت کے دن وہ بھی جنت میں جائے گا، اور مومن مسلمان اگر کسی کی سنگت نیک کی اختیار کرے تو اس کا تو مقام ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو ہمیشہ جو نیک صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ جس طرح کشتی، جس طرح وہ عام لکڑ تھی لیکن کاریگر اس کو کشتی بنا دیتا ہے، کاریگر اس کو صوفہ بنا دیتا ہے، کاریگر اسے اعلیٰ چیزیں تراش کر دروازے اور کھڑکیاں بنا دیتا ہے۔ اگلی بات، اللہ کریم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے قرآن مجید میں، اور وہ بھی اچھی صحبت کے بارے میں ہے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمارا کارساز ہے اور آخرت میں بھی ہمارا کارساز ہے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ ہمیں مسلمان اٹھانا قیامت کے دن، اور ہمیں قیامت کے دن ان سے ملانا، ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمانا جو صالحین کا طبقہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو پاک باز لوگ ہیں، ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمانا قیامت کے دن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو گزرتے گزرتے ایک ایسا مقام آیا جہاں پر کچھ لوگ گانے گا رہے تھے، اور ایک بڑا مشہور گویہ تھا، اس کا نام تھا زازان۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی، آواز بڑی پیاری تھی، وہ گانے گاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک کے صحابی تھے، درد دل کا سمندر تھے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آپ جاتے جاتے گزرے تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا او زازان، اور کتنی سونی آواز اللہ نے تجھے عطا کی ہے، کاش کہ تو اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کتنی سونی آواز تجھے اللہ نے عطا کی۔ اب ایک جملہ کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے جب وہ معاذ اللہ گانے کی محفل ختم ہوئی اور وہ زازان باہر آیا تو چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہاں تو آج نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، اور زازان انہوں نے تمہارا نام لیا تھا۔ زازان نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، اور اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود، گانے گانے کے باوجود رسول اللہ کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، میرا نام ان کی زبان سے پہ آیا ہے۔ نبی پاک سے قرآن پڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لیا ہے، میری ماں بھی ان پر قربان، میرا باپ بھی ان پر قربان، میری روح بھی ان پر قربان، میرا دل بھی ان پر قربان، بتاؤ کہاں ملیں گے؟ کہنے فلاں فلاں جگہ ملیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے تو کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ زازان کتنی سونی آواز ہے، کاش کہ تو اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا۔ قدموں میں گر گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، زازان قدموں میں گر کر کہا کہ آج سے سارے گانوں کو میں نے ٹھوکر ماری، سونیا آج سے مجھے قرآن پڑھاؤ، آج سے میں قرآن ہی پڑھا کروں گا۔ تو اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ نیک انسان ہے تو آپ کا ایک جملہ بھی دوسرے انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور جس نے توبہ کرنی ہوتی ہے وہ ایک جملے سے بھی کر لیتا ہے، جس نے توبہ کرنی ہوتی ہے وہ ایک جملہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، پروں کے بغیر بھی وہ طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ویسے تو پرواز کے لیے پر چاہیے نا، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے اس کے لیے پروں کی بھی ضرورت نہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پروں کے بغیر بھی وہ طاقت پرواز رکھتی ہے، اور قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر اقبال کے یہ بڑے خوبصورت شعر ہیں، تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔